من صلی علیک واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ ورفع لہ 10 درجات، کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے اور 10 اس کے درجات بلند فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف بھیجنے سے فرمایا کہ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ جبریل امین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر، درود شریف کی یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اور دوسری ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وَحَقَّ عَنْهُ 10 خطیئات، کہ 10 گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا ایک مرتبہ درود بھیجنا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت بیان فرمائی درود شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عظیم عبادت رکھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ کہنے کو تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا ہے نا، درود، یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، لیکن اگر غور سے دیکھو تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ کی دعاؤں کے محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام بخشا ہے، وہ کوئی اعتراف کرے اس کا یا نہ کرے، اور کوئی اعتراف نہ کر کے اپنا ہی کچھ کھوئے، تو وہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر فرض کرو ساری عمر پر اعوذ باللہ کوئی درود شریف نہ بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندوں کو نوازنے کا ایک بہانہ بنایا ہے کہ جو بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی احسانات کا اعتراف کریں گے اور اعتراف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا ہے اہل ایمان کے اوپر رحمتیں نازل فرمانے کا۔ اور اگر دیکھو تو ایک مومن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی چنگاری ہو تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف تو ہوتا ہی ہے، اور احسان کے اعتراف کے نتیجے میں دل کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس احسان کا کوئی مظاہرہ، اس احسان کے اعتراف کا کوئی مظاہرہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراف کے مظاہرے کا ایک راستہ امت محمد علیہ صاحب السلام کے لیے مقرر فرما دیا کہ درود شریف بھیجا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فضائل رکھے ہیں اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے وہ ایک بڑی لطیف بات فرمایا کرتے تھے درود شریف سے متعلق۔ وہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ آپ کی سنت منقول ہے کہ عام طور سے جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تھا تو آپ اس ہدیے کی مکافات فرماتے تھے، یعنی اگر کوئی ہدیہ لے کر آیا تو ہدیہ قبول فرما لیا، پھر کسی موقع پر اس کو ویسا ہی یا اس کے لگ بھگ کوئی ہدیہ کسی وقت خود بھی عطا فرما دی۔ تو جو کوئی بھی ہدیہ لاتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مکافات فرماتے تھے۔ مکافات کے معنی یہی ہے کہ کسی اور موقع پر اس کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ہدیہ پیش کر دیا۔ یہ آپ کی عام عادت احادیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ درود شریف جو ہے یہ بھی در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہدیہ عقیدت ہے۔
جب آدمی درود شریف بھیجتا ہے تو گویا ایک ہدیہ پیش کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دعا کا، درود کا۔ تو جب ہدیہ پیش کر رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جو ہدیہ پیش کرتا ہے اس کا مکافات فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہمیں تو یہ امید ہوتی ہے کہ جب یہ ہدیہ پہنچے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ بھی مکافات فرمائیں۔ اب مکافات کیا فرمائیں گے کہ جو ہم نے درود بھیجا تو آپ بھی ہمارے حق میں کوئی دعا فرمائیں، وہاں رہتے ہوئے مکافات یہی ہو سکتا، دعا فرمائیں، تو اس دعا کے نتیجے میں ہمارا کام بن جائے گا۔ تو یہ حضرت فرماتے تھے، اس لیے ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرا ذوق یہ ہے کہ جب کبھی کوئی بیماری آئی، کوئی تنگی ترشی پیش آ گئی یا کوئی حاجت پیش آئی، وقتی پریشانی آ گئی، تو فرماتے ہیں میں درود شریف کی کثرت کرتا ہوں اور کثرت کرنے کا مشورہ دیتا ہوں، اس واسطے کہ درود شریف کا ہدیہ پہنچے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس ہدیے کے پہنچنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سے امید یہ بنتی ہے کہ آپ دعا فرمائیں گے، اور کیونکہ اس وقت فوری ضرورت جو ہے اس تکلیف کے خاتمے کی ہے تو کیا بعید ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے خاتمے کی دعا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرمائے۔ یہ بات ہے ذوق کی، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض حضرات جو ہیں وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے اشکال شروع کر دیں علمی نوعیت کے کہ بھئی کہاں سے یہ دلیل نکالی، لیکن یہ ذوق کی بات ہے، اس ذوق کی بات کے لیے کسی مستند دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ذوق ہے عاشقانہ اور محبانہ، تو اور احتمال کے طور پر ہے، کوئی قطعیت کے ساتھ ہے نہیں، اس واسطے اس کے اوپر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ عقیدت ہے، ہدیہ محبت ہے ایک امتی کا، جو درود شریف کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی حدیث جو ہے وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں جابر، اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقی المنبر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، اور ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جمعہ ہی کا خطبہ ہوگا، کیونکہ جمعہ کے خطبہ آپ ممبر پر چڑھ کر دیا کرتے تھے۔ تو ممبر پر چڑھے، فلما رقیت درجۃ الاولی قال آمین، جب پہلی سیڑھی پر آپ چڑھے تو چڑھتے ہی آپ نے فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام کو ذرا حیرت ہوئی کہ آمین تو عام طور سے کسی دعا کے بعد کہا جاتا ہے، اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی نہیں، تو آمین کس بات پر کہی؟ لیکن خیر، پھر دوسری سیڑھی پر آپ چڑھے تو دوبارہ فرمایا کہ آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو تیسری بار فرمایا آمین۔ زبان سے دعا کوئی کی نہیں اور 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا، 3 مختلف سیڑھیوں پر چڑھ کر۔ تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، سمعنا کا تقول آمین 3 مرات، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا، تو کیا وجہ ہے؟ کس دعا کے اوپر آپ نے آمین کہا؟ آمین عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا دعا کر رہا ہے اور سننے والا آمین کہتا ہے، تو کسی اور نے کوئی دعا کی تھی جس پر آپ نے آمین کہی، یہ کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور انہوں نے آ کر ایک بد دعا کی، بلکہ بد دعا کی، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ اب اگر اندازہ لگاؤ اس بد دعا کا کہ یہ
مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور غالب یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، اور جمعہ کا دن بھی خطبے کا وقت جو مقبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کی، اور اس وقت میں منبر پر چڑھتے وقت دعا کر رہے ہیں کون؟ جبریل امین علیہ السلام، آمین کہہ رہے ہیں کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ کہ اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اب سنیے کیا دعا کی۔ دعا یہ کی حضرت جبریل نے کہ شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، کہ نامراد ہو وہ شخص، نامراد ہو، ناکام و نامراد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پورا رمضان کا مہینہ اس پر گزر گیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اس کے حق میں جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں ناکام و نامراد ہونے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ جل جلالہ نے ایسا مہینہ رکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے نوازنے کے لیے بندوں کو، اور قدم قدم پر مغفرت کے وعدے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص روزہ رکھ لے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تراویح پڑھ لے مغفرت ہو جائے گی۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ روزہ افطار کرا دے کسی کو، اس سے مغفرت ہو جائے گی۔ نہ جانے کتنے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ غلقت ابواب النیران فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور تو فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ناکام و نامراد ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا، اور وہ ماں باپ اس کے لیے اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا زندہ، یا ایک کو پایا یعنی ماں کو صرف یا باپ کو صرف، اور پھر وہ ماں باپ اس کے جنت میں داخلے کا سبب نہ بن سکے۔ کیا مطلب؟ کہ ماں باپ کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ ان کے ذریعے جنت کمانا انتہائی آسان ہے، انتہائی سستا ہے۔ ماں باپ کے ذریعے ماں باپ کی دعائیں لے لے، ماں باپ کی ذرا سی خدمت کر دے جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، ان کا مزاج شناس بن جائے، تو اس کے نتیجے میں ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بندے کے لیے براہ راست جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے بعد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق رکھا ہے والدین کا، سب سے زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد اور اپنے رسول کے بعد فرمایا سب سے زیادہ جو اطاعت اور خدمت فرض ہے وہ والدین کی ہے، یہاں تک کہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اونچا مقام دیا کہ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، معمولی جہاد نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد جو ہے جس سے برابر کوئی فضیلت کا جہاد ہو نہیں سکتا، اس کی خواہش ظاہر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین ہیں؟ تو انہوں نے اس نے کہا جی ہاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، کہ جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ تمہارے لیے جب والدین موجود ہیں تو ان کی خدمت تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی فضیلت کی چیز۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے کہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے، اور جہاد کے شوق میں نکل کر آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں، اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔
والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں. یعنی وہ نہیں، مجھے دل ان کا نہیں چاہ رہا تھا مجھے بھیجنے کو، کیونکہ میں ان کی اولاد ہوں، تو اس واسطے وہ مجھے بھیجنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آ گیا ہوں تاکہ جہاد کی فضیلت حاصل کروں، آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ واپس، اضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ جیسے تم ان کو روتا چھوڑ کر آئے ہو، جا کر ہنساؤ ان کو. پہلے اتنی بڑا مقام آپ نے بخشا کہ جہاد فی سبیل اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ساتھ جہاد کی فضیلت کے بدلے فرمایا کہ جا کر ان کو راضی کرو اور ان کی خدمت کرو. اتنا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے والدین کا. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت اویس قرن کے رہنے والے تھے، حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے، آپ کے زمانے میں موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ بڑے نیک مسلمان تھے. اس واسطے دل میں خواہش تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی، کہ آپ کی خدمت میں جا کر آپ کی زیارت کریں، صحابیت کا شرف حاصل کریں. تو حضور، لیکن والدہ زندہ تھی اور والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی. تو اب بڑے بے چین تھے کہ یا ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت کا شرف ہے، اور دوسری طرف والدہ کی خدمت کا معاملہ ہے، کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ مشورہ طلب کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، والدہ کی خدمت کرو. چنانچہ والدہ کی خدمت میں مشغول رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو سکے ساری عمر. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی نہ بن سکے. صحابی جب بنتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کی صحبت میں رہتے، تب صحابی بنتے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیت کے اس شرف کے مقابلے میں والدہ کی خدمت کو ترجیح دی. لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا، فاروق اعظم جیسا صحابی، ان سے کہا کہ اے عمر، جب کبھی یہ اویس کبھی وہاں سے سفر کر کے آئیں مدینہ منورہ، تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، اس واسطے کہ یہ مستجاب الدعوات ہوں گے، ان کی ساری دعائیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. تو صحابی بھی کون؟ فاروق اعظم جیسا صحابی. اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایک تابعی سے، ویسے قرنی سے دعا کرانا کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے. اتنا بڑا مقام بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا، اور والدین کی خدمت کو اتنا بڑا اجر و ثواب کا عمل قرار دیا ہے. ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ